میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی، اور آج کیس کہانی میں جو کیس ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک بگڑا ہوا ٹائیفائڈ بخار کا کیس ہے۔ کیس شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور آنے والی نئے کیسز سننے کے لیے بیل آئیکن جو ہے اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آئندہ ہم اور بہتر کیسز جو ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اگر یہ کیس آپ مزید سننا چاہتے ہیں یا اس پہ کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے کہ میرے ہومیوپیتھی کی پریکٹس کے یہ ابتدائی سالوں کا ایک کیس میرے سامنے آ گیا ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے اور ایک مریض جو ہے وہ میرے کلینک میں داخل ہوتا ہے اور اس کی چال ڈھال سے بہت کمزوری عیاں ہے۔ مریض کے لیے چلنا جو ہے وہ بھی مشکل ہو رہا ہے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب میں اپنے ابتدائی ایام میں ملتان میں پریکٹس کرتا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ ملتان میں جو سرفا بازار ہے وہاں پر اس کی دکان ہے جہاں وہ گولڈ سمتھ کا کام کرتا ہے، سنارے کا کام کرتا ہے، اور وہ بناتا ہے زیورات وغیرہ جو ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اس کو بخار ہے پچھلے کوئی 1.5 مہینے سے، جو کہ اتر نہیں رہا ہے۔ تو جب میں نے ہسٹری لینی شروع کی تو اس نے بتایا کہ اس کو بخار ہوا تو جیسے عام روٹین ہے کہ وہ کسی میڈیکل سٹور پہ گیا اور اس نے وہاں سے میڈیکل سٹور والے نے اس کو 3-4 گولیاں دی۔ اس نے 1-2 دن استعمال کی لیکن بخار اس کا سیٹل نہیں ہوا، تو اس نے پھر جنرل پریکٹیشنر جو ہے اس کو رجوع کیا۔ تو انہوں نے اس کو کچھ انجیکشن وغیرہ دیے، کوئی اینٹی بایوٹکس وغیرہ دی، بخار کے ادویات دیں، لیکن 10-15 دن گزر گئے اور بخار جو ہے وہ کسی صورت میں کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس نے بتایا کہ بخار 100 سے نیچے تو جاتا ہی نہیں ہے، اور اکثر جو ہے وہ 101 102 اور میکسیمم 103 تک گیا ہے۔ تو جب 103 پر جاتا ہے تو پھر بٹیاں کرتے ہیں تو اس سے کم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ پریکٹیشنر سے ٹھیک نہ ہوا تو اس نے پھر سوچا کہ اب یہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے، تو انہوں نے ایک میڈیسن کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا، جنہوں نے اس کو کچھ ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ ٹائیفائڈ پازیٹیو ہے اور ملیریل پیراسائٹ بھی پازیٹیو ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک ٹائفو ملیریا کا کمپلیکیٹڈ کیس تھا۔ تو ان ڈاکٹر صاحب نے بھی پھر ٹائیفائڈ کے حوالے سے دوائیں جو ہیں وہ شروع کروائیں، لیکن 1-2-3 اسپیشلسٹ ڈاکٹر بدلنے کے باوجود مریض کا بخار نہیں اترا۔ تو کسی نے میرا تعارف کروایا تو وہ صاحب میرے پاس آ گئے کہ اب ہومیوپیتھی میں، کیونکہ وہ ادویات کھا کر اور انجیکشن لگوا کر مریض اتنا تنگ آ چکا تھا کہ اب وہ اس طریقہ علاج سے ہٹنا چاہتا تھا۔ تو اس گفتگو کے دوران میں نے محسوس کیا کہ مریض جو ہے وہ بار بار کولر کی طرف دیکھ رہا ہے جس میں پانی بھرا ہوا تھا، سامنے رکھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا آپ کو پیاس لگی ہے؟ تو اس نے کہا جی پیاس مجھے لگتی ہے لیکن پانی میں زیادہ نہیں پی سکتا، بس منہ تر کرتا رہتا ہوں، خشک ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو پانی دیا تو وہ 1-2 سپ لے کے اس نے گلاس رکھ دیا، اور اگرچہ کمزوری بہت زیادہ تھی مریض میں، لیکن اس کے باوجود کرسی پر
وہ بیٹھے ہوئے بھی پینترے بدل رہا تھا اور اس کے چہرے پر تشویش، بے چینی، گھبراہٹ کے آثار جو تھے وہ نمایاں تھے اور ایک بیزاری کی سی کیفیت بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تو اس زمانے میں میں نے تازہ ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا اور وہ ڈاکٹر وشمبر داس کی کتاب تھی سلیکٹ یور ریمیڈی۔ سلیکٹ یور ریمیڈی جو ہے یہ بہت ہی وہ لوگ جو کہ تھراپیوٹکس کے تھرو ہومیوپیتھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس زمانے میں وہ میں نے پڑھی تھی اور اس میں ٹائیفائڈ میں جو ادویات بتائی گئی تھیں اس میں آرسینک کے ہیڈنگ میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا تجربہ بیان کیا تھا کہ ٹائیفائڈ کا ایسا مریض جس میں آرسینک کی علامات ہوں تو اگر اس طریقے سے اس کو آرسینک استعمال کروائی جائے تو اس کے تجربے میں یہ بہت ہی کارگر علاج ہوگا۔ ویسے تو عام طور پر اگر ٹائیفائڈ کے کیس میں اینٹیمونیم ٹارٹ ہے یا بیپٹیشیا ہے، ریسٹاکس ہے، برایونیا ہے، یہ 3-4 وہ ادویات ہیں کہ اگر ٹائیفائڈ کے ابتدائی درجے میں آپ مریض کو یہ دوائیں شروع کروا دیں تو وہ کیس جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، اس میں کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی اور جو پیریڈ ہے ٹائیفائڈ بخار کا وہ بھی شارٹ ہو جاتا ہے اور مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ مثلا بیپٹیشیا میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ تعفن بہت ہوتا ہے، مسلسل بخار ہے، تو ہم ایسی صورت میں عام طور پر بیپٹیشیا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر مریض جو ہے وہ سر درد کی زیادہ شکایت کرتا ہے خاص طور پر سر کے پچھلے حصے میں تو پھر ہم جلسیمیم وغیرہ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مریض جو ہے اس میں قبض بہت زیادہ ہو، خشکی ہو، حرکت سے مریض کو تکلیف ہو رہی ہو، بے سد پڑا ہو مریض، لمبے وقفے سے اس کو زیادہ پانی کی اگر پیاس ہے تو پھر ہم برایونیا کی طرف سوچتے ہیں۔ اور اگر مریض بے چین ہے اور زبان اس کی خاص ٹائیفائڈ میں رسٹاکس کی سی زبان یعنی جو ٹرائنگولر ٹپ ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آ جائے تو پھر آپ رسٹاکس وغیرہ کی طرف سوچتے ہیں۔ زیادہ کمپلیکیٹڈ کیسز میں جب دماغی علامات پیدا ہونی شروع ہو جائیں یعنی کوئی ہذیانی کیفیت ہے، پیشاب پخانہ بغیر علم کے نکل جاتا ہے تو پھر ہم ہائیوسائنس وغیرہ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور بہت زیادہ اگر تیز بخار ہے جو کہ پلس کے یعنی جو ریلیونٹ پلس ہے وہ اتنی نہیں ہے لیکن بخار جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے تو پھر ہم پائروجینم وغیرہ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ بے چینی ہے، مریض مسلسل حرکت میں ہے تو آپ رسٹاکس وغیرہ کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر کہیں پھیپھڑوں میں بھی کوئی معاملہ آ گیا ہے، کوئی نمونیا وغیرہ کا شک بھی ساتھ ہے تو پھر آپ فاسفورس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف قسم کی جو ادویات ہیں یہ ٹائیفائڈ میں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ جو لوگ بایو کیمک سالٹ سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ اس میں 2 ہی بڑی دوائیں ہیں کہ فیرم فاس ہے اور کالی فاس ہے۔ اگر زبان آپ کو محسوس ہو ساتھ کالی میور کی تو پھر آپ کالی میور بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح فاسفورک ایسڈ بھی استعمال ہوتی ہے اور بھی کئی اس میں ادویات ہیں یعنی لیکسس تک کی علامات آپ کو مل سکتی ہیں۔ میورٹک ایسڈ کی آپ کو اس میں علامت مل سکتی ہے بہت ہی جب کیس جو ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہو جائے۔ ذہنی علامات میں جو ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ہائیوسائمس یا اوپیم یا اسٹرامونیم یا زنکم ہیلیبورس کی علامات آپ کو مل سکتی ہیں۔
تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن چونکہ اس مریض میں آرسینک کی مجھے علامات کی ایک پکچر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا کیس ہے کہ ڈاکٹر بشمبر داس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تو وہاں پہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ آپ 3 ڈراپ ڈوزز جو ہیں آرسینک کے وہ مریض کو ہر 2 گھنٹہ کے بعد استعمال کروائیں۔ لیکن میں عام طور پر جو کہ دوائی گلیبیوز پہ استعمال اور باریک گلیبیوز یوز کرتا ہوں، جو پاؤڈر پہ ڈال کے میں پڑیاں بنا دیتا ہوں، تو میں نے اس کو آرسینک 30 کی کوئی 18-20 پڑیاں میں نے اس کو بنا کے دیں کہ یہ آپ 1 گھونٹ پانی میں گھول کر اس کو آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد پئیں اور 3 دن کے بعد آپ مجھے دوبارہ بتائیں۔ تو مریض جب 3 دن کے بعد واپس آیا تو اس نے آگے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بخار جو ہے وہ اب 101 تک جاتا ہے، پھر کم بھی ہو جاتا ہے کسی وقت، اور کسی وقت وہ 101 تک چلا جاتا ہے۔ لیکن جو مجھے بخار تو اگرچہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن جو مجھے اس میں اچھی بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایلوپیتھی دوائیں کھانے سے مجھ کو گھبراہٹ ہوتی تھی اور بے چینی ہوتی تھی اور میرا کھانا پینا بند ہو گیا تھا، تو اب یہ ہے کہ آپ کی دوائی سے مجھے وہ گھبراہٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے، کمزوری بھی ویسی کی ویسی ہے اور بخار بھی مجھے وہ چڑھ جاتا ہے۔ تو اب میں نے اس کو سلفر 200 کی، ڈاکٹر بشمبر داس نے کہا ہے کہ اگر 3 دن میں افاقہ نہ ہو تو آپ مریض کو سلفر 200 کی ایک ڈوز دیں، اگر اور اس دن جس دن آپ نے سلفر دی ہے اس دن آرسینک کو آپ بند رکھیں، اور اگلے دن سے پھر آرسینک اسی روٹین سے، یعنی 2 گھنٹے کے وقفے سے 6 خوراکیں آپ روز کی دیں 3-4 دن، اور اگر اس سے بھی بخار سیٹل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ سرائنم 200 کی ڈوز جو ہے وہ مریض کو دیں، اور اگر اس سے بھی سیٹل نہ ہو اگلے 3-4 دن میں تو پھر آپ ٹیوبرکلینم 200 یا 1 ایم کی ڈوز جو ہے وہ دے کر پھر آرسینک 30 جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو سلفر کی ڈوز دی اور اس دن کے لیے آرسینک بند کروائی، اور اگلے 3 دن کے لیے پھر آرسینک 30 شروع کروائی 2 گھنٹے کے بعد۔ نیکسٹ ٹائم مریض آیا تو اس نے کہا جی بخار بھی ابھی ہے، مجھے کمزوری بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میری بھوک تھوڑی سی مجھے بہتر لگتی ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ واضح فرق نہیں ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میری طبیعت پہلے سے جو ہے وہ کچھ بہتر محسوس ہو رہی ہے اور دواؤں کی گھبراہٹ جو ہے وہ مجھے نہیں ہوتی ہے۔ تو اب میں نے اس کو پھر سوائنم کی ڈوز دی اور پھر آرسینک 30 جو ہے وہ اسی روٹین سے شروع کروائی۔ تو اگلے 3 دن کے بعد جب مریض آیا تو بہت خوش تھا، مطمئن تھا، اور اس نے کہا جی مجھے اس دوائی سے اس دفعہ مجھے بہت پسینے آئے اور اب بخار میرا اتر گیا ہے، بلکہ اب کچھ ٹیمپریچر نارمل سے بھی کم ہے، 97 کے قریب ہوتا ہے، لیکن کمزوری بے انتہا ہے مجھے، بخار البتہ جو ہے وہ میرا اب نہیں ہے اور بخار اتر گیا ہے۔ تو اب میں نے جو اس کی ویکنس تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائیفائڈ میں جو بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عام طور پر میں سیلینیم 30 کی ڈوز جو ہے وہ مریض کو دیتا ہوں، تو اس سے اس کی کمزوری جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو میں نے اس کو سیلینیم 30 کی ایک ڈوز دے دی، تو جو اس نے پھر اور ساتھ پلیسبو بھی دے دی، تو 1 ہفتے کے بعد اس نے آگے بتایا جی اب بخار نہیں ہوا، بھوک میری بہتر ہو گئی ہے اور کمزوری بھی میری جو ہے وہ اب کافی حد تک بہتر ہے، اگرچہ مجھے ابھی تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کبھی کبھی ویکنس کا، لیکن یہ ہے کہ میں الحمدللہ بہت امپرووڈ ہوں۔ اور ساتھ ہی وہ ایک اور مریض کو بھی اپنے ساتھ لایا ہوا تھا کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنا علاج جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کروائیں۔ میں نے اس کیس کو کلوز کرنے کے لیے پھر بھی اس کو احتیاطاً، اگرچہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو ٹیوبرکلینم 1 ایم کی ایک ڈوز دے دی،
اور وہ کیس اس پر کلوز کر دیا، اور وہ پھر کئی سال تک وہ مریض جو ہے وہ میرے پاس آتا رہا اپنی فیملی ممبرس کو لے کے یا دوسرے احباب کے ساتھ وہ کبھی آتا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ جی ڈاکٹر صاحب اس علاج کے بعد سے مجھے آج تک پھر بخار نہیں ہوا، چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن مجھے کوئی میجر پرابلم جو ہے اس کے بعد کبھی نہیں ہوا، اور صحت میری الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے جو یعنی کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں ٹائیفائڈ کے، تو اگر اس میں آپ کو ایک انڈیکیٹڈ دوا مل جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی بعض دواؤں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ اس دوا کو آپ کو ذرا زیادہ بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر آپ دو تین گھنٹے کے بعد مریض کو دوا، میں ویسے پریفر تو یہ کرتا ہوں کہ مریض کو واٹر ڈوز دی جائے بجائے ڈائریکٹ ڈراپ ڈوز دینے کے یا پاؤڈرز دینے کے۔ میں مریض کو کہتا ہوں کہ وہ دوا پانی میں گھول کر استعمال کر لیں۔ تو اگر آپ اس کو بار بار اٹھیں، تو اگر وہ دوا انڈیکیٹڈ ہے تو ٹائیفائڈ کا کوئی بھی کیس جو ہے وہ آپ کا کمپلیکیٹ نہیں ہوگا، اور اس کا پیریڈ بھی شارٹ ہو جائے گا، اور مریض جو ہے وہ بہت جلد بغیر اینٹی بایوٹکس اور بغیر کسی دوسری دواؤں کی ہیلپ کے مریض جو ہے اپنا کورس مکمل کر کے اس سے باہر آ جائے گا، اور جو بعد کی سیکیولیز ہیں ٹائیفائڈ کے اس سے بھی مریض جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کیس سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم مختلف کیسز جو ہیں جو میرے ایکسپیرینس میں آئے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے ہومیوپیتھی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔